ویسے تو سب کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو تو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے۔ جن سے منسوب ہوں میں ان پر کبھی کوئی حرف نہ آئے، نام لیتا ہوں تو پہچان سے ڈر لگتا ہے۔ اور جن میں جرت ہو اترتے ہیں میدان میں وہیں نصیر، جن میں جرت ہو اترتے ہیں میدان میں وہیں نصیر، خاک اتریں وہ جنہیں میدان سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آف گولڈا شریف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 نومبر 1949 گولڈا شریف اسلام آباد پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 2009 12 فروری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور اپنے پیر کو اظہار تحسین پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی عظیم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مفکر دین، عالم دین اور رہبر شریعت، پیر طریقت اور کامل مرشد کہلائے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان جو ہے وہ تمام لوگوں سے بہت ہی مختلف تھا۔ تے اپنا پتہ ہی بول دے، جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ میں آکھیا ذرا سنے ہو، تھکتے نہیں گئے ہو؟ ماشاءاللہ بھائی، تترال والے، چکوال والے بڑے زندہ دل اور بڑے ذوق والے لوگوں، شاہ صاحب بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان کے اندر ہمیشہ توحید کو ہی پیورٹی دیتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں کا اختلاف یہی تھا کہ یہ واحد پیر ہے جو پیروں سے بیزار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی نوجوانی کے دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسا ذہن دیا تھا کہ آپ ایک بہت ہی بڑے مفکر دین بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات جو ہے وہ پورے گولڈا شریف میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بکس ملتی ہیں، مختلف کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور اپنی زندگی کے جو حال ہیں اور اپنے تجربے ہیں وہ ان کتابوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیئر کی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر بھی تھے، عالم دین بھی تھے اور اس کے علاوہ مفکر دین بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ عوام کو اپنے بیانات کے ذریعے جو ہے وہ توحید کی طرف جو ہے ان کا رجحان لے کے گئے، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور دیگر یوٹیوب اور دیگر جو ہے پلیٹ فارم سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پیر کس طرح جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا موقف اس سے بہت مختلف تھا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا تعلق پیر مہر علی شاہ صاحب سے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب پاکستان کے نہیں ورلڈ وائڈ ایک ایسے پیر ہیں جن کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں، اور ان کی تعلیمات جو اسلام کے لیے انہوں نے کی ہیں اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے وہ قادیانیت کا جو ہے وہ اس کو ڈاؤن کیا، اور جو مرزا قادیانی لانتی تھا اس کو جو ہے وہ آپ نے ایسے جواب دیے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ختم نبوت کانفرنس میں بھی ایک بہت بڑا مقام ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا۔ آپ کا تعلق پیر مہر علی شاہ صاحب کے گھر سے ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب اور اپنے دادا حضرت محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے توحید کو سرچشمہ ہدایت بنایا اور توحید کو ہی لوگوں کو سٹیج پہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جو ہے وہ خوش مزاجی اور ایک ایسا آپ کا انداز بیان تھا کہ لوگ آپ کے اسیر ہو جاتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بیٹے پیر سید نجم الدین نجم عرف جامی صاحب آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ جامی صاحب نے اپنے والد گرامی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ والد صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو کمرہ ہے اس میں کتابیں جو ہیں وہ کبھی ادھر پڑی ہیں اور کبھی ادھر پڑی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کمرے کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ترتیب بنا دیتا ہوں تاکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کے کمرے کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ بھئی جو ہمارے پیر صاحب ہیں ان کے کمرے میں ترتیب جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت انداز میں آپ کو جواب دیا کہ بیٹا، جب میرے کمرے میں کوئی آتا ہے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ ارد گرد کی چیزوں پہ غور کرے، وہ میری ذات کے اندر ہی اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے ارد گرد تمام چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمت ایک عظیم انسان تھے، اور آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمت ایک واحد پیر ہیں جن کو تمام پاکستان کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام ہی لوگ اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے جو خدمات اسلام کے لیے سر انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا انداز بیان لوگوں میں
ہر عمر میں نوجوان بزرگ سب ہی ان کو سنتے ہیں اور ان کے انداز بیان سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عالم دین بھی ہیں۔ خون کے رشتوں میں ہوتی اگر وفا، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ جس کے اندر جلوہ ہوتا ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کا استاد ہوتا ہے، تو اس شخص کو، جس شخص کے پاس بے حد صلاحیتوں سے جو اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، تو اس شخص کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمت کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ سے محبت رکھنے والے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مخالفوں کا بھی بہت زیادہ سامنا تھا، کیونکہ آپ علیہ رحمت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی صلاحیتیں تھیں وہ بہت بے پناہ تھیں۔ تو ان صلاحیتوں سے لوگوں نے ان سے حسد کرنا شروع کیا، اور ایک جو ہے وہ ایک سسٹم ہے پیری مریدی کا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر، کہ جہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں پیر اور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے پاس ہر ہفتے آ کے جو ہے وہ ان سے ملیں اور نذرانہ جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ پیش کریں، اور یعنی رونق لگی رہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا جو موقف تھا اس سے بہت مختلف تھا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا کہ میرے لیے پیر صاحب دعا کریں، تو پیر صاحب فرماتے تھے کہ تو میرے لیے دعا کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر اپنے لیے بھی، کیونکہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو انسان خود کے لیے مانگتا ہے۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ایک ولی ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے، جو کہ اپنے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ تے جعلی پیر، جعلی 2 نمبر پیر، اے اللہ دیا قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پئی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نا واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والے کو بچو، انہاں لٹیریاں کو بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کو بچو، ٹھیک ہے؟ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ نہیں مرتا کوئی کسی پر، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمت کے 3 بیٹے ہیں۔ حضرت پیر سید نظام الدین نظام گیلانی جامی صاحب، یہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمت کے بعد جو ہے وہ گولڈا شریف دربار کے گدی نشین ہیں۔ آپ کے دوسرے بیٹے پیر نجم الدین نجم گیلانی اور تیسرے بیٹے پیر سید شمس الدین شمس گیلانی۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف تشریف لائے۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو آپ کو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔